اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الأطہرین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم دائما باقیا متواترا متواصلا متکاثرا متضافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور اس ٹیم کی پوری خدمت گزاروں کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی تمام خدمت گزاروں کی جانب سے اور آپ تمام ناظرین کی جانب سے سرکار حجت وارث غدیر وارث مباہلہ فتح یاب کاروان مباہلہ کا وارث اور علمبردار منتخب خون حسین یوسف زہرا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ عالیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے اجداد کی اس فتح. دیکھیے، یہ جو زمانہ ہے وہ ایک ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور اس ترقی یافتہ دور اور اس دوڑ میں ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کچھ کر جائے کہ اس کا نام زندہ رہ جائے، اور جس مقصد کے لیے وہ دوڑ لگا رہا ہے، جو تگ و دو کر رہا ہے، جو جدوجہد کر رہا ہے، جو اسٹرگل زحمت اور پریشانیاں اٹھا رہا ہے، اس میں کامیاب ہو جائے. یہ ایک عام اور سطحی زندگی گزارنے والوں کا نظریہ ہے، لیکن یہی نظریہ جب سیاست کی دنیا میں آتا ہے، حکمرانی کی دنیا میں، اقتدار اور بالادستی کی دنیا میں آتا ہے، تو اس وقت چھوٹے ملک ہوں یا بڑے ملک، اور یہ چھوٹے حکمراں ہوں یا بڑے حکمراں، خاص طور سے بڑے حکمراں جتنے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے، انتھک کوشش یہ ہے، اور کہ ان کی بالادستی ہو، ان کا نظریہ سارے نظریے پر قائم ہو، ان کی حکمرانی ہو، اور وہ جب بولیں تو دنیا گونگی ہو جائے، اور وہ جب لکھیں تو سب سارے قلم کی سیاہی خشک ہو جائے، روشنائی خشک ہو جائے، اور وہ کہیں تو ان کی بات چلے. یہ ہے اس وقت کی حکومتی اور حکمرانی کی بالادستی کے سلسلے. اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، آتا ہے آئیڈیالوجی کا، نظریات کا اور عقیدے کا. عقیدہ ہی اگر آتا ہے کسی مناظرے کی دنیا میں، علمی تحقیق کی دنیا میں، تو اس کی اسلوب، اس کی روش، اس کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اگر وہی نظریہ اور وہ عقیدہ میدان جنگ میں آ جاتا ہے تو اس جنگ کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، اور کیفیت کچھ اور بدل جاتی ہے. نظریے کی جنگ انسان کو حکومت طلبی پر مجبور کرتا ہے تاکہ اس کی بالادستی ہو، اور بہت ساری ایسے جنگیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوئیں گی آنے والے دنوں میں، جو کسی نظریے کو لے کر کے ہوں گے. اب یہ اور بات ہے وہ نظریہ مذہب کا روپ دھار لے، وہ نظریہ حکومتی لینے سے. جب اسلحوں کی جنگ ہوتی ہے تو دشمن اور طرفین ہی دشمن، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل افراد ترقی یافتہ تمام تر اسلحوں کو میدان میں لے کر کے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے دشمن پر حملہ بھی کر سکیں، اور دشمن کی جانب سے جب حملے ہوں اسلحوں کے تو اس کا دفاع بھی کیا جا سکے. یعنی ایک ہی وقت میں ایک لشکر، ایک فوج اسلحے کو لے کے جاتا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور اپنی دفاعی قوتوں کو بھی میدان جنگ میں رکھتا ہے تاکہ حملے کا دفاع کر سکے اور حملے کی کاٹ بھی کر سکے. یہ ہے اسلحوں کی جنگ کا سلسلہ. لیکن جہاں نظریاتی جنگ کا مسئلہ آتا ہے، عقیدے اور فکر کا مسئلہ اور جنگ اور ٹکراؤ ہوتے ہیں، وہاں بھی یہ کیفیت ہوگی. آپ کے پاس اتنی محکم دلیلیں ہونا چاہیے جو آپ کے نظریے اور آپ کے عقیدے کو سامنے والے کے عقیدے پر غالب لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دشمن حملہ کرتا ہے نظریاتی اور عقیدتی لحاظ سے آپ کے نظریے پر، آپ کے آئیڈیالوجی پر، آپ کے عقیدے پر، تو آپ کے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہونا چاہیے کہ جو سپر بن سکے اور سامنے والے اور دشمن کے نظریے کو کاٹ سکے. پیغمبر عربی جب اس کائنات ہست و بود میں آئے
اور آپ کی خاموش زندگی تبلیغی لحاظ سے جب رہی اور جیسے ہی آپ نے اعلان رسالت بھوکا پروردگار کیا کہ میں اللہ کی جانب سے وانا رسول اللہ علیہ من جانب اللہ، تو وہ جہاں عقیدوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، جہاں نظریات کا ایک بازار گرم تھا، جہاں ایک دو نہیں 360 365 خداؤں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی، ان لوگوں کو تو گراں گزرے گا نا کہ ہمارے نظریے کو ٹکرا۔ ایک طرف ہیں بت پرست اور مشرکین لوگ جن کے وہاں بے شمار ہیں، جن کو تعداد جن کی 360 365 خداؤں کی بات کی گئی، ان کے خداؤں سے ان کے نظریات سے ٹکرا۔ دوسری جانب ہے یہودی اپنی ایک فکر ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے اور نظریے کی ٹکرا۔ اس کے بعد نصارہ ہیں اور عیسائیت کا ایک بہت بڑا ایک طبقہ ہے، اس کے بہت بڑے ماننے والے فالوورس ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے عقیدے ہیں۔ تو ایک وقت میں مشرکین سے بھی ٹکراؤ ہے، کفار سے بھی جو بت پرست ہیں، اور ایک وہ افراد یہودیت ان کے اپنے الگ نظریات ہیں، اور عیسائیت کا ایک الگ نظریہ ہے۔ پیغمبر کو ان تینوں نظریات کا سامنا کرنا ہے اور ان کے باطل عقائد کو باطل ثابت کر کے اپنے حق کا اظہار کرنا اور حق کا اعلان کرنا۔ مکے کی زندگی پیغمبر کی مشکلات کی گزری اور بے حد مشکلات کی تھی، یہاں تک کہ پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑا۔ کفار و مشرکین کا مسئلہ مدنی زندگی میں آنے کے بعد بدر سے جو مشرکین کے مقابل جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو جنگوں نے عجب کیفیت میں میدان جنگ پیغمبر کو آنے میں مجبور کیا اور الگ الگ روپ دھارے ہوئے۔ یہ رہا بدر سے لے کر کے پیغمبر کے غزوات و سریہ کی میدانی زندگی۔ لیکن سن 9 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اب یہاں اسلحے کی جنگ نہیں ہے، اب یہاں مد مقابل آ رہے ہیں افراد جس میں میدان میں تو جانا ہے، مد مقابل بھی لوگ ہیں، افراد بھی ہیں، لیکن نہ ترکش سے تیر نکالنا ہے، نہ غلاف سے شمشیر کو بے نیام کرنا ہے، نہ نیزے کو توڑنا ہے، نہ ڈھالوں سے پر لے جانا ہے۔ جنگ ہے، مقابلہ ہے، اور 2 لوگ ہیں، ادھر سے بھی ادھر بھی، چیلنج بھی ہے، اور اس میں جا کر کے اپنے نظریات کو پہنچانا بھی، باطل کے نظریات کو باطل بھی کرنا۔ مباہلہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے سلسلے میں لان اور نفرین کرنا اور ٹکراؤ ہونا۔ جب آئے وہ لوگ مدینے میں اور پیغمبر سے ملنا چاہے تو پیغمبر نے ان کی جانب رخ نہیں کیا، تو انہوں اس بات کو بہت برا لگا اور گراں گزرنے کے بعد کہ ہم تو ان سے ملنے آئے تو ان سے بات کرنے آئے، تو ہماری جانب رخ نہیں کیا، وہ چلے گئے۔ پھر دوبارہ آئے اور بارگاہ رسالت میں باریابی چاہی، تو بھی پیغمبر کی جانب سے یہ اقدام نہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ مرحلہ پیش آؤ، جب وہ نکلے وہاں سے ایک طرح گلا کرتے ہوئے، شکوا کرتے ہوئے کہ رحمت للعالمین ہے اور یہ اتنے بڑے کردار کے حامل، ہم سے ملاقات انہوں نے نہیں کی۔ تاریخ نے لکھا 7 لوگ یا 9 لوگ یا چند افراد، بعض تاریخ نے لکھا 21 افراد تقریباً، جو بزرگ علماء نے بیان کیا کہ افراد سے ملاقات کی اور پیغمبر کے اس رد عمل کی شکایت کی، کسی نے کوئی اس کا جواب ایسا نہ دیا جس کو متقن ہو سکتے تھے۔ اسی درمیان ایک ایسی ذات سے ملاقات ہوئی، ایک صحابی رسول کے ذریعے سے، جس ذات والا صفات کا نام امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، اور جب شکوا کر کے کیا ہے کہا کہ ہم تو پیغمبریت کے دعوے دار یہ خواجہ محمد ابن عبداللہ کے پاس گئے اور انہوں نے ہم سے بات نہیں کی اور ہم سے منہ پھیر لیا۔ تو امیر کائنات نے مسکرا کے پوچھا کہ کیا تم لوگ اسی حالت میں گئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ میرا لباس ہے۔ کہا اس حالت میں کیوں گئے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ ہمارا شاہانہ لباس ہے اور یہ ہم ریشم اور حریر و دیبا پہن کر کے گئے ہیں، اور ہم اس کیفیت میں گئے تھے کہ ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، تو ہماری یہ کیفیت ہی گئے۔ تو میرے کائنات مسکرا کے کہا پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، وہ بادشاہت نہیں ہے کہ دعوے دار نہیں، اور نہ وہ بادشاہ ہے دنیاوی۔ یہ ریشم کے لباس اور جو کیفیت آپ نے بیان رکھی، اس کیفیت میں آئیے۔ انہوں نے پھر لباس تبدیل کرا پیغمبر کے اس وسیع کے ہمراہی میں، اور جیسے پیغمبر کے پاس جب اس کیفیت میں گئے جو امیر کائنات کے ساتھ گئے، تو تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر نے ان کا احترام کیا اور اپنی عبا ان کے نیچے بچھا دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عرب جب کسی کے لیے، عربی کلچر اور ثقافت کے لحاظ سے جب کسی کو اپنے آنے والے مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں، تو یہ ان کی انتہائی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور بچھایا، ان کا احترام کیا، اور پیغمبر نے ان کی ساری باتوں کو سنا۔ سننے کے بعد اپنی بات، ان کی بات کیا تھی؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے آگے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اور جب اپنی اس نشست میں، اس ملاقات میں جب کوئی بات نہیں طے ہو پائی، قرآن نے پڑھ کے کہا کہ یہ لوگ جو آپ کی دلیلوں پر کٹ حجتی کرتے ہیں، دھرمی کر بیٹھے ہیں اور یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو سنیے پیغمبر انصاف کر فقل تعالوا، آپ کہتے کہ ابھی دلیلوں کی بات نہیں ہے، اب یہاں پر ثبوت کی بات نہیں ہے۔ فقل، آپ رسول کہہ دیے قل تعالوا، آ جاؤ۔ کہاں؟ میدان میں۔ کس کے ساتھ؟ ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے تو اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی نفسوں کے ساتھ آئیں گے تو اپنی نفسوں کے ساتھ آؤ۔ ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے ایک دوسرے پر، مباہلہ
تو ہم کیا کریں گے؟ جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ انہوں نے اس چیلنج کو ایگری کیا، انہوں نے کہا ٹھیک، ایگری ہوئے اس چیلنج پر، چیلنج کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور جو میدان قرار پایا کہ میدان میں فلاں دن اور فلاں وقت پیغمبر جب نکلنے لگے، اب جا رہے مقابلے کے لیے، کل جب میادین جنگ میں جاتے تھے تو اصحاب کا ہجوم ہوتا تھا، لشکر اسلام ہوتا تھا، سب لیس ہوتے تھے اسلحوں سے، ڈھال، سپر، نیزہ، شمشیر، تلوار، ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور گھوڑے ہوتے تھے ساری سواریوں کے ساتھ، اور جو بھی اسلحہ ہوتا تھا پیغمبر لیس ہوتے جاتے تھے، قیادت فرماتے تھے۔ قائد اب بھی امیر کائنات کا استاد کل یعنی پیغمبر اسلام ہیں، قیادت سے سالاری ابھی بھی پیغمبر کے ہاتھوں میں ہے، لیکن لشکر کا انداز بدلا ہوا ہے۔ لشکر میں صرف تنہا وہ ہے جو کل تک میادین جنگ کا فاتح تھا، چیزوں سے سالار لشکر اسلام رہا ہے، بدر کا غازی ہے، احد کا سورما ہے، خیبر کا فاتح ہے، وہ ہے ساتھ میں۔ اور اس میں چونکہ دعوے کے حساب سے انفسنا میں یا کیا بیٹوں میں کون ہے؟ تاریخ تو لکھتی ہے کہ آپ کو کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اور جانا ہے جب قرآن نے کہا ہے تو بیٹوں کو لے جانا ہے۔ تو بیٹوں میں کون ہے؟ حسنین، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، حسنین کریمین شریفین۔ نسانہ میں کون ہے؟ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ اس میں پلیورل استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، عورتوں کا ہے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آئے۔ اور عورتوں میں تنہا صرف شہزادیہ کونین عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں ہیں نا، جو کہا تو اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، جو پلیورل اور جمع کا لفظ استعمال کیا تو پیغمبر کو بھی تو کئی عورتوں کو لے کے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ بنی ہاشم میں خواتین نہیں تھی، آپ کی ازواج مطہرات تھیں، بنی ہاشم میں اور بھی خواتین دیگر تھیں، تو ان میں سے کسی کو آپ لے لیتے، ازواج مطہرات میں سے کسی کو آپ لے لیتے، لیکن نساء میں سے صرف تنہا ایک ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا۔ عورتیں تو بنی ہاشم میں بہت تھیں، خاندان رسالت میں بہت تھیں، ازواج مطہرات بہت تھیں، لیکن مباہلہ جس اسٹیٹس اور جس معیار کی ایک خاتون کی مانگ کر رہا تھا، جس اسٹیٹس کی وہاں ضرورت تھی، اس معیار پر تنہا ایک ذات اتر رہی تھی، اس ذات والا صفات کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام۔ بیٹے تو اور کوئی نہیں تھے، آپ کے اولاد نرینہ میں کوئی نہیں، لیکن حسنین کریمین شریفین گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پیغمبر کی انگلی پکڑ رکھی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ بلکہ تشبیہ بڑی اچھی ہے سرکار رئیس الوزین کی کہ سینے رسالت پر امام حسین علیہ السلام ایسے لگے ہوتے جیسے حرز امام جواد۔ قافلے کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ آگے پیغمبر ہیں، ان کے فوراً بعد شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے بعد امیر کائنات، اور یہ قافلہ اور کارواں پورا مدینہ دیکھ رہا تھا کہ اب تو مقابلے پہ جا رہے ہیں، کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ پیغمبر تنہا نہیں جا رہے بلکہ خود اپنے نواسوں کو لے کے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، اور اپنے داماد کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ کہہ دے کہ ہم بھی چلیں گے، اور پیغمبر آپ ہمیں لے کر کے کیوں نہیں جا رہے؟ سب کا سکوت یہ بتا رہا تھا کہ مباہلہ جس معیار کا خواہاں اس معیار پر ہم نہیں اترتے ہیں۔ پیغمبر آگے چلے۔ اچھا، جب جنگ میں جب تلواروں کے سائے میں سونے کا مسئلہ تھا، جان کی بازی لگانی تھی تو امیر کائنات کو شب ہجرت بستر رسالت پر سونا پڑا اور پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑی۔ جب جان کی بازی لگانی پڑی تو علی سوئے اور پیغمبر اسلام گئے۔ جب بدر کا مارکہ آیا، احد کا مسئلہ آیا، خیبر کی جنگ آئی، خندق کی جنگ آئی، سارے میادین میں علی سینہ سپر رہتے تھے، امیر کائنات علیہ السلام آگے رہتے تھے۔ آج جب میدان میں نہ جامع اسلحہ ہے، نہ جنگ ہے، نہ کچھ ہے، وہاں جانا تو امیر المومنین کو سب سے پیچھے رکھا۔ ہونا بھی تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں بھی وہی سپہ سالار اور لشکر اسلام کا یہ غازی، یہ سورما، یہ سامت بہادر آگے رہتا، لیکن بتانا یہ چاہتا کہ علی ایک سورما، ایک بہادر، ایک سپہ سالار لشکر اسلام کا نام ہے، اور اگر ان کو آگے رکھتے اور پھر عیسائی وہاں کے لوگ سر جھکا لیتے اور اپنے یہ کہا جائے کہ نظریاتی اسلحوں کو ڈال دیتے تو کہتے بھائی علی کا نام ہی اتنا اونچا تھا کہ ان کو دیکھے ہی لوگ ڈر کے انہوں نے اپنے اسلحوں کو ڈال دیا۔ یہاں اسلحے کی جنگ نہیں تھی، عقیدے کی جنگ تھی۔ یہاں کسی پر روب جسمانی نہیں ڈالنا تھا، طاقت و قوت کی دھمکی نہیں دکھانی تھی، اپنی کاروان صداقت کی اس صداقت کے لوہے کو منوانا تھا، اور یہ لوہے کی کاٹ ایسی تھی جو سارے لوہوں کو کاٹ دیتی۔ جیسے یہ لوگ گئے، پہنچے میدان میں، دیکھنے کے بعد سارے لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کریں؟
اس لیے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں. کیا چیز انہوں نے دیکھی. پیغمبر عربی کو تو مسجد میں دیکھ کر کے آئے تھے. امیر کائنات اس بات کا وسیلہ اور سبب بنے تھے کہ بارگاہ رسالت میں جائیں. حسنین کریمین شریفین کو تو دیکھ ہی لیا تھا مسجد میں. ایک ایسی ذات تھی جو سر الہی، جو عصمت کبریٰ، جو اوصار عصمت الہیہ تھی، جو پورے حجاب الہی میں پنہا تھی. اس کے وجود پاک سے جو نور ساطع ہو رہا تھا، جو کل تک ہٹ دھرمی پہ تلے ہوئے تھے، اکڑ پہ تلے ہوئے تھے، کٹچدی پہ تلے ہوئے تھے، آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ بد دعا کرتے میری ہاتھوں کو اٹھائے تو پہاڑ کی جگہ سے ٹل جائے. ہم اسے ممائلہ نہ کریں. بات یہ ہے کہ جب دشمنوں کے مقابل یہی شہزادی آئی اور اپنے قافلے و کارواں کے ساتھ خاموش لوگوں کا کاروان صداقت کا یہ خاموش کارواں نکلا ہے، خاموش گیا ہے. لب گویا نہیں ہوئے نہ پیغمبر کے، نہ میرے کائنات کے، نہ شہزادیہ کونین کے، نہ حسنین کریمین شریفین کے، لیکن سامنے والوں نے صرف چہرے اور وجود کے نور کی تابانی کو دیکھا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دیا اور اپنے اسلحوں کو ڈال دیا کہ اسے مباہلہ نہیں کریں گے. مدینے سے جب یہ لوگ نکل رہے تھے تو بہت سارے لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور میں پوچھنا بھی چاہوں گا کہ آخر گئے کیوں نہیں کوئی لوگ. بہت سے ایک سے سچے لوگ تھے، ایک سے لوگ سچائی کے تمغہ لیے لوگ پھر رہے تھے، وہ لوگ بھی جا سکتے تھے. شاید یہی آواز آئے کہ دیکھیں میادین جنگ میں جاتے تھے، تیر و تلوار سے بچنے کا ہنر آتا تھا. چاہے وہ چلے جاتے تھے میدان چھوڑ کر کے کسی بلندی کا سہارا لے لیتے، لیکن میدان مباہلہ میں ہوگی لعنت کی برسات. نہ پہاڑ بچائے گا اور نہ میدان سے فرار بچائے گا. جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. لہٰذا اس لعنت سے بچاؤ کے لیے اپنے پاس کوئی صفت نہیں ہوتا. سچے لوگوں کا ایک قافلہ ہے، جھوٹوں پر لعنت بھیجنی ہے. جھوٹے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. سچے وہ ہیں جو قرآنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے روح. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل، اسوہ، نمونہ بنانا ہوگا جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی گواہی دشمنوں نے بھی دی. الفضل ما شہدت به الاعداء. کمال وہ ہے کہ دشمن جس کا لوہا مان لے، دشمن جس کا کلمہ مان لے. اور آج بھی ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے جشن میں، اپنے جلسوں میں، اپنے جرگوں میں، اپنی نشستوں میں علمی جو دفاع آل محمد علیہ الصلوۃ میں ہوتی ہے، ہم ہمیشہ اہل بیت علیہ الصلوۃ کی جہاں بہت ساری دفاع میں آیات و روایات کو پیش کرتے ہیں، وہیں آئے مباہلہ کو بھی ہم پیش کرتے ہیں آپ کی حقانیت پر، آپ کی سچائی پر. جس کی سچائی کو عیسائیوں نے مان لیا تھا، نصارہ نجران نے مان لیا تھا، اگر اس کی سچائی کو کل یا اب یا آنے والے دنوں میں اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ پھر اسلام کے دائرے میں رہنے والا مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس عیسائیوں نے جس کی صداقت کو مانا، جس کی سچائی کو مانا تھا، جس کا کیس اور جس کا مقابلہ عیسائیوں کے مقابل ہوا، اور جس نے اس کی سچائی کا اعتراف، جس کا ارواں. اور کچھ جاہل لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کے جتنے عالم تھے، جو ان کے پادری تھے، وہ سارے لوگ آئے تھے اور انہوں نے بغیر کچھ کہے ہوئے اپنے اسلحوں کو ڈال صداقت کو مان لیا تھا. اب اگر بیوی کہیں جاتی ہے اور اپنے دعوے میں قرآن کی آیتوں کی دلیلوں کو پیش کرتی ہے اور اپنی بات کو کہتی ہے، اور کوئی اس کی سچائی اور صداقت کو چیلنج کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں رہنے کے قابل نہیں. اس آیت کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام علی اعظم علیہ السلام نے، دیگر ائمہ علیہ السلام نے احتجاج کیا ہے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل پیش کی اور اپنے آپ کو اولاد رسول ثابت کیا. آئیے پیش پروردگار دعا کرتے، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ان سچوں کا، اس سچے کارواں کا، ان تمام سچوں کا کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالا اور سچے لوگوں کا دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرما. ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں اپنی جانب سے اور اس چینل کے تمام خدمت گزاروں کی جانب سے عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پیش پروردگار دعا کو ہے معبود یوسف زہرا کے ظہور میں تاجل عنایت فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.